سب سے پہلے ہم بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں جو کتاب و سنت میں اور سلف صالحین کے اقوال و آثار میں جو مذمت وارد ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بدعت کتنا قبیح عمل ہے اور اہل بدعت کتنے قابل مذمت ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی خوبصورت عمل، کتنی حسن نیت کے ساتھ لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں اسے پیش کرے، لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو بلکہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہو، تو اللہ رب العزت کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ بدعت اپنے کرنے والے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2697 نمبر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، معروف حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے دینی معاملے میں کوئی ایسی چیز داخل کرتا ہے، اپنی طرف سے بناتا ہے جو دین میں پہلے موجود نہیں ہے، یعنی کتاب و سنت سے اس کو ثبوت نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے گناہ دنیا میں ہیں، جیسے زنا بدکاری جیسے گناہ ہیں، چوری ڈاکے جیسے گناہ ہیں، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ بدعت ان سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ انسان، ایک مسلمان اگر گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، زنا کرتا ہے، تو وہ اسے گناہ سمجھ کر ہی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بدعتی جب بدعت ایجاد کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دوہرا جرم ہے، ایک ہے گناہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ثواب قرار دینا اور ثواب سمجھنا۔ چنانچہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ قول مسند ابن الجعد میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت محبوب ہے، یعنی زنا، چوری، ڈاکہ، اس سے زیادہ اس کو پسند یہ ہے کہ انسان بدعت پر لگ جائیں، مسلمان بدعت میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے کہ المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، کہ معصیت، گناہ، انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ مسلمان، تو اس کے ضمیر میں خلش ہوتی ہے، وہ کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، جبکہ بدعت کو جب تک انسان اس پر کاربند رہتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، تب تک اس سے توبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے دے اور اس بدعت کو وہ حرام سمجھ لے تب تو توبہ کرے گا، لیکن جب تک اس کو وہ ثواب سمجھ رہا ہے، اسے توبہ کیسے کرے گا؟ تو ابلیس کو یہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ دوسرے جرم سے انسان پریشان ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے انسان، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میں شاید نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح جو اہل بدعت ہیں وہ حوض کوثر سے بھی محروم ہوں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی مشہور و معروف حدیث ہے، 7050 نمبر حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی میں پہلے سے ہی حوض کوثر پر موجود ہوں گا، لوگ آئیں گے حوض کوثر سے جام پئیں گے، جو ایک دفعہ پیے گا کبھی اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ ایسے حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، میں انہیں دیکھوں گا تو میں انہیں پہچانوں گا نماز کے اور وضو کے آثار کی وجہ سے کہ وہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن جب وہ قریب آئیں گے تو میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک رکاوٹ آ جائے گی۔ میں کہوں گا، اے اللہ، انہم منی، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کی واضح نشانیاں ہیں میرے امتی ہونے کی۔ تو فیقال، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا جائے گا، انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین کو کیسے تبدیل کر دیا تھا، دین کا کیسے حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ فَأَقُولُ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن جب یہ سنوں گا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی،
ایسے لوگوں کو میری نظروں سے دور کر دو، دفع کر دو ایسے لوگوں کو، دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رحمت مثالی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً رحمت سے کام نہیں لیں گے جو لوگ بدعت کے مرتکب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے، انہیں حوض کوثر سے جام پلانا یا ان کی سفارش یا شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بدعتی کی کوئی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جب انسان بدعت پر لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دیگر اعمال بھی اللہ رب العزت اکارت کر دیتا ہے، ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اس جرم کی وجہ سے کہ وہ ایک گناہ کو نیکی قرار دے کر اس کو دین بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی 1870 نمبر اور صحیح مسلم کی 1370 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرام، مدینہ حرم ہے، من عیر الی قضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود بیان فرمائیں۔ پھر فرمایا من احدث فیہا حدثا، جو اس میں کوئی بدعت والا کام کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، او آوا محدثا، یا پھر کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس سے کوئی فرض یا کوئی نفل اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ اب یہاں جو حدیث میں الفاظ ہیں، حدث کے الفاظ، یہ گناہ پر بھی بولے جاتے ہیں، لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سارے علماء یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اہل بدعت کا رد کرتی ہے، جیسا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي سِيَاقِ الْعُمُوم، یہ حدیث عموم کے سیاق میں ہے، اگرچہ یہاں لفظ مدینہ کا استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مراد عام ہے، مدینہ سے باہر بھی کوئی شخص ایسا کرے گا، بدعت کا کام کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض ہوگا۔ اور گناہ کی بات ہے نا، جرم کی، والبدع من اقبح الحدث، بدعتیں جو ہیں وہ تو بدترین گناہ ہیں۔ اگر گناہ کے بارے میں یہ وعید ہے تو بدعتیں تو بدترین گناہ ہیں، یعنی وہ عام گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بالاولیٰ یہ وعید صادق ہوگی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے ایک مسئلے میں، تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں اگرچہ مدینہ کے الفاظ ہیں اور اس حدیث میں جرم کے معنی میں ہے حدث کا لفظ، لیکن یہ بدعت کو بھی شامل ہے بالاولیٰ، اور مدینہ کے علاوہ بھی، یہ نہیں کہ مدینہ سے باہر اگر کوئی بدعت کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عِبَادَةٌ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا غَيْرِهَا مِنَ الْقُرْبَاتِ، یہ بات بخوبی جان لیں کہ جو بدعت ہے جب انسان اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اس کے جو باقی اعمال ہیں، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، وہ بھی قبول نہیں ہوتے، کیونکہ ایسا تو کوئی بدعتی نہیں ہوگا کہ وہ ایک معاملے میں بدعت سے کام لے اور باقی معاملات میں بدعات سے بچا رہے۔ ظاہر ہے پھر نماز میں بھی کوئی بدعت سے کام لے گا، وضو میں بدعات نکالے گا، مثال کے طور پر گردن کا مسح کر لے گا، گدی کا مسح جسے کہتے ہیں، گردن کا مسح اسے عام طور پر کہا جاتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قطعاً نہیں کیا۔ نماز میں بدعات نکالیں گے، یہاں تفصیل کا وقت نہیں، آپ احباب جانتے ہیں، روزے میں بدعات ہیں، ہر چیز میں بدعات نکالی گئی ہیں۔ تو جب بدعات کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے تو ان بدعات کی وجہ سے اس کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں مردود ہو جاتے ہیں، قابل قبول نہیں رہتے۔ وَمُجَالِسُ صَاحِبِهَا تُنزَعُ مِنْهُ الْعِصْمَةُ، اور جو شخص ایسے بدعتیوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی مجلسیں اٹینڈ کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت گناہ سے بچنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ وَيُوكَلُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بدعتیوں کی طرف چل کے جاتا ہے اور ان کی عزت اور توقیر کرتا ہے، وہ اسلام ڈھانے پر مدد کر رہا ہوتا ہے۔ جب بدعتی لوگوں سے تعاون کرنے والے یا ان کے ساتھ مل بیٹھنے والے، ان کی عزت و توقیر کرنے والے ایسے مجرم ہیں، ایسے مبغوض ترین انسان ہیں، تو پھر بدعتی کی حالت کیا ہوگی؟ بدعتی اللہ رب العزت کے ہاں کتنا مبغوض ہوگا۔
فرماتے ہیں وَهُوَ ملعون علی لسان شریعہ، وہ شریعت کی زبانی ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت کی گئی ہے، اور اشارہ اسی حدیث کی طرف ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور اسی طرح وہ عبادت کر کے اللہ سے قریب ہونے کی بجائے دور ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی عبادت بدعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ بدعتوں کی وجہ سے سنتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، جو بدعت پر عمل کرتا ہے وہ سنتوں کو ترک کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو توبہ کی توفیق کم ملتی ہے، الا یہ کہ وہ صدقے دل سے بدعات کو چھوڑ دے تو تب وہ توبہ کر پاتا ہے۔ اسی طرح حوض رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حوض کوثر سے اس کو دور کر دیا جائے گا، اور خطرہ ہے کہ وہ اپنی بدعت میں مگن ہو کر آہستہ آہستہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا، ملت سے خارج ہو جائے، اس کی آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ بالایمان نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، مسلمانوں نے بھی بدعتیوں سے بیزاری کا اعلان کیا، یعنی ان سے برات کا اعلان کیا، ان سے لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ وَيُخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اس پر فتنہ بھی منڈلاتا رہتا ہے بدعتی پر، کہ وہ بدعت سے آگے کفر میں اور شرک میں چلا جائے گا۔ تو یہ کتاب و سنت میں جو دلائل ہیں بدعت اور اہل بدعت کی مذمت کے بارے میں، اور ائمہ دین کی جو رائے ہے وہ ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کی، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باقی ہیں۔